اکبر کے بعد جہانگیر کا دور ہے، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا دور ہے۔ شاہ جہاں کا معاملہ خاص طور پر یہ ہوا کہ اس سے بواسیر کی شکایت ہو گئی اور ہندوستان میں کوئی جراح اس کا علاج نہیں کر سکے۔ پھر ایک انگریز پادری نے، مشنری ڈاکٹر نے آ کر آپریشن کیا اور اسے آرام ہو گیا۔ تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ تو شاہانہ انداز جو ہوتا ہے اسی شاہانہ انداز میں اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ بہت خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں اور یہ ہماری جو ہے تجارتی کوٹھیاں جو ہے بنانے کی ہمیں اجازت دے دی جائے ہندوستان کے ساحل کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت سے ہندوستان کی جو ہے باضابطہ تجارت جو ہے شروع ہوئی ہے، یورپین اقوام نے شروع کی ہے، اور ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنانی شروع کر دی۔ اب یہ کوٹھیاں جو ہے انہی میں پھر رفتہ رفتہ اسلحہ بھی آنا شروع ہوا۔ وہ جو بھی سامان آتا تھا تجارت کا انہی کے کریٹس کے اندر اسلحہ بھی آتا تھا، تو یہ اسلحہ خانے بھی بنتے چلے گئے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے پھر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے پھر بنگال میں جا کر جو ہے اپنی عسکری مہم کا آغاز کیا۔ لیکن اس وقت جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ جہاں کے دربار میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا۔ عیسائی پادری نے کوئی آیت کوٹ کی۔ اب جو علماء تھے دربار کے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چوٹی کے علماء ہوتے تھے، ظاہر بات ہے کہ دربار تک پہنچنا جو ہے وہ تو تمام بہت سے درجات طے کر کے ہی کوئی شخص جو ہے علماء میں بہت اونچا مقام حاصل کر کے ہی تو درباری یعنی وہ بنتا تھا۔ تو وہاں پر سب جتنے علماء تھے کہا یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اس نے آیت پڑھی، لوگوں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، قرآن میں یہ ہے نہیں۔ اس نے کہا منگاؤ قرآن، قرآن کھولا، اس نے دکھا دیا یہ۔ تو یہ حال ہو چکا تھا قرآن مجید سے بعد کا، یعنی اس کا تو کام صرف یہ تھا کہ اس کو پڑھتے جاؤ ثواب حاصل کرتے جاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اس پر غور و فکر علماء بھی نہیں کرتے تھے۔ غور و فکر کی شے وہ فقہ تھی۔ فقہ میں ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بال کی کھال اتارنا اور اس کے اندر جو ہے پوری پیچیدگیوں میں جانا اور پوری گہرائیوں میں جانا اور پوری باریکیوں میں جانا، اس کی تو صلاحیت جو ہے بہت نکھری ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ حال ہو چکا تھا کہ درباری علماء شاہ جہان کے دربار میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں متفقہ طور پر یہ کہہ اٹھے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اور پھر قرآن کھول کر انہیں دکھا دیا گیا۔ یہ حال ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کو اس بلعجبی کا احساس ہوا اور حج سے واپس آنے کے 5 سال بعد 1737-38 میں آپ نے فارسی زبان میں کلام مجید کا ترجمہ کیا۔ جب علماء کو اس کا پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر آ گئے کہ یہ کلام مجید کی انتہائی بے ادبی ہے۔ بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اس مخالفت کی وجہ سے شاہ صاحب کی جان اس طرح خطرے میں پڑ گئی کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے دہلی سے چلے جانا پڑا۔ اور میں آپ کو واقعہ بھی سنا چکا ہوں کل کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ باقاعدہ سرحدی علاقے سے پٹھانوں کو بلا لیا گیا تھا انہیں قتل کرنے کے لیے، اور وہ فتح پوری کی مسجد اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، منتظر تھے کہ شاہ صاحب آئیں اور ہم انہیں قتل کر دیں۔ لیکن شاہ صاحب جب نکلے ہیں تو پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کا ڈال دیا ان کی شخصیت کا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ باز رہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت ہی اللہ والا آدمی ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، تو اس وقت وہ کچھ رہ گئے اور ان کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حملہ کر سکتے، یہاں تک معاملہ ہوا ہے۔ لیکن بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرشناسی کامیاب ہوئی، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ یہ خاص طور پہ اس لیے میں تفصیل سے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ دعوت رجوع القرآن کا آغاز جو ہے وہ در حقیقت شاہ صاحب کی زندگی سے۔ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 35 برس ایکسکلوسیو لگائے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اور پھر یہ کہ جس کام کے نتیجے میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اور دوسری انجمنیں قائم ہوئی ہیں، یہ دورہ ترجمہ قرآن ہوا ہے، اردو میں ہوا ہے، اب میں انگریزی میں کر رہا ہوں، یہ قرآن اکیڈمیز بنی ہیں، قرآن کالج بنا، یہ سب در حقیقت اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات گرامی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی کام ہوا تھا، جو کہ حضرت مجدد الفسانی نے کیا تھا، وہ در حقیقت ایک سیلاب کو روکنے کی بات تھی کہ وہ سیلاب جو آ رہا تھا وحدت ادیان کے راستے سے یا ہمہ اوسطی تصور کے راستے سے، تصوف کے راستے سے، جس سے کہ ملت اسلامیہ کا تشخص ختم ہو رہا تھا، اس سیلاب کے آگے بند باندھ دیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن اصل میں جس کو ہم کہیں گے کہ تجدیدی مساعی جو ہیں مثبت طور پر شروع ہوئی ہیں، وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے۔ لیکن بالآخر شاہ صاحب کی جرأت اور فرشناسی کامیاب ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ اس لیے نہیں آیا کہ اسے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر طاق پر تبرک کر رکھا جائے، یا جس طرح دوسری قومیں منتر پڑھا کرتی ہیں ہم اسے طوطے کی طرح بغیر سمجھے پڑھ دیں۔
یہ کتاب انسانی زندگی کے متعلق اہم ترین حقائق کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور ان حقائق کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں، اور اس کے لیے رائج الوقت زبانوں میں اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ معترضین کی مخالفت کم ہوئی اور نہ صرف شاہ صاحب کے ترجمے نے رواج پایا بلکہ اردو اور دوسری زبانوں کے ترجموں کی راہ ہم پیدا ہو گئی۔ چنانچہ میں بتا چکا ہوں کہ شاہ صاحب کے 2 صاحبزادوں نے ترجمے کیے اردو میں، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے با محاورہ کیا ہے، شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا ہے، اور یہ دونوں ترجمے جو ہے آج بھی تمام اردو تراجم کا ماخذ یہی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف لکھا ہے، مولانا محمود حسن صاحب نے اپنا جو ترجمہ کیا ہے اس صدی کے آغاز میں، کہ در حقیقت یہ وہی شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، لیکن چونکہ 100 برس گزر گئے ہیں اور اردو زبان کا محاورہ کچھ بدل گیا ہے، ایڈیمز چینج ہو چکے ہیں، لہذا میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو زبان کے اندر اس 100 برس کے عرصے میں جو تبدیلی آ گئی ہے ایڈیم کی، صرف اس کو میں نے جو ہے زمانہ حال کے مطابق کر دیا، ورنہ ترجمہ وہی ہے۔ تو شاہ صاحب کا ترجمہ فارسی میں، اور شاہ صاحب کے 2 بیٹوں کا ترجمہ اردو میں، اور شاہ صاحب کے 1 بیٹے کی تفسیر عزیزی، یہ شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھی۔ قرآن مجید کا محض ترجمہ کر دینا ہی اس قدر اہم کام تھا کہ اگر شاہ صاحب فقط اسی کار خیر پر اکتفا کرتے اور وہ ابتدائی دشواریاں دور کر دیتے جو عام علماء کی فرض ناشناسی اور قرآنہ تقلید کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل تھیں، تب بھی اسلامی تاریخ میں ان کا نام درخشاں ستارے کی طرح چمکتا، لیکن ان کا ترجمہ بطور خود بلند پایا اور قابل قدر و عظمت ہے۔ ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مغز کو چھوڑ کر استخوان کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی، یعنی عام طور پر جو لوگ ترجمے کی مخالفت کرتے تھے وہ تو اپنے تقلیدی انداز میں کرتے تھے، لیکن ایک بات بھی تھی، یعنی ایک پازیٹیو دلیل بھی تھی ترجمہ نہ کرنے کی۔ وہ پازیٹیو دلیل کیا ہے؟ لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے میں ہزاروں دقتیں ہیں۔ ترجمے میں لفظی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بلیغ معنی اور اس کی ادبی شان کو اس پر قربان نہ ہونے دینا اس قدر مشکل ہے کہ آج جبکہ ہمیں قرآن مجید کے ترجموں میں 200 سال کی مشق سے اور قوم کے بہترین علماء و ادباء نے اس قومی خدمت پر توجہ کی ہے، ایک بھی ترجمہ ایسا نہیں جسے تسلی بخش کہا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ترجمہ اصل متن کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ It's a rule without any exception۔ آپ شیکسپیئر کو پڑھیے انگریزی زبان میں اور اس کا ترجمہ کر دیجئے کسی زبان میں، وہ تاثیر ہی نہیں ہوگی۔ زبان کی ادبیت، اس کی چاشنی، اس کی تاثیر جو ہے کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اب کنٹینٹس جو ہیں وہ تو منتقل کر سکتے ہیں، مفہوم جو ہے، مراد جو ہے، اس کو کسی درجے میں لا سکتے ہیں، لیکن جو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کی چاشنی ہے، اس کی حلاوت ہے، وہ کسی ترجمے میں آئی نہیں سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عربی زبان جو ہے اس کے اندر اس قدر اسالیب ہیں کہ بعض جگہوں پر ایک جگہ پر 2 3 احتمالات ہیں۔ ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ جب آپ کریں گے تو اردو زبان میں آپ کے پاس وہ تعبیرات نہیں ہے، یا کسی اور دوسری زبان میں وہ تعبیرات نہیں ہے کہ تمام احتمالات کو برقرار رکھ سکیں۔ ترجمے میں آپ کو کسی ایک احتمال کو لینا پڑے گا، حالانکہ متن کے اندر اس کا دوسرا احتمال بھی تھا، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا تھا۔ ترجمہ جب آپ کریں گے تو وہ تو ایک ہی احتمال رہ جائے گا۔ تو دوسری جو ہے بنیادی سبب یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ ترجمے کی مخالفت کرتے تھے۔ تیسری بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابوں کے گم ہو جانے کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ جب ترجمے ہو گئے تو لوگوں نے تمام تر توجہ ترجمے پر کر دی اور متن کی فکر نہ رہی، اور متن گم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انجیل کا کوئی متن موجود نہیں۔ انجیل کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے وہ بھی در حقیقت ترجمہ ہے یونانی زبان میں، گریک ٹرانسلیشن۔ حالانکہ ظاہر بات ہے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ تو شام میں پیدا ہوئے، فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے سارے مراحل طے کیے، وہیں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، کہیں اور کسی ملک میں وہ گئے ہی نہیں۔ بچپن میں مصر تھوڑی دیر کے لیے ان کی والدہ لے گئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ تو اب ظاہر بات ہے وہاں پہ 3 زبانیں ہی ہو سکتی تھی، یا تو عبرانی زبان تھی، وہ اہل علم کی زبان تھی، ہیبریو، وہ جو تھی یہودی، یہ تو سارا علاقہ یہودیوں کا تھا، یہودیوں کی پرانی مقدس زبان جو ہے وہ جو ہے عبرانی تھی، جیسے آج ہمارے لیے عربی ہے۔ تو جو اہل علم تھے وہ تو عبرانی بولتے تھے یا عبرانی میں لکھتے تھے۔ باقی جو وہاں کی لوکل لینگویجز تھیں وہ یا آرامائک تھی اور یا سیریک تھی۔
سریانی زبان یا آرامی زبان؟ آرامی زبان، سریانی زبان اور ہیبریو میں کوئی قدیم نسخہ انجیل کا موجود نہیں ہے. دی اولڈسٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ صرف ترجمہ ہے جو کہ یونانی گریک زبان میں ہوا ہے. یہ اصل میں سبب ہو جاتا ہے اصل ٹیکسٹ کے گم ہو جانے کا، کہ توجہ جو ہے لوگوں کی وہ کل کی کل مرکوز ہو جاتی ہے ترجمے پر. یہی وجہ ہے کہ میں بھی شدت کے ساتھ مخالف رہا ہوں، اور پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ دھندا شروع کیا تھا کہ قرآن مجید کے متن کے بغیر ترجمہ شائع کر دیں، صرف اردو ترجمہ قرآن کا جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے. یہ چیز یقیناً بہت بڑا فتنہ تھی اور اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور وہ صحیح ہوئی ہے. ہم نے مسلمانوں نے بہرحال اصل جو ہے اپنی توجہ متن کے اوپر مرکوز رکھی ہے، اور متن کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اصل کلام تو اللہ کا اس متن، وہ متن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، ترجمہ کلام اللہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ان کی اپنی لوکل لینگویجز کے اندر ان کی مادری زبانوں میں ترجمہ کر کے سمجھانا ضروری ہے. تو یہ ہے اصل میں کہ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. علماء اگر مخالفت کرتے تھے تو کوئی سبب بھی تھا، لیکن اس میں جو شدت انہوں نے اختیار کر لی کہ گویا کہ ترجمہ کرنا کفر ہو گیا، اور ترجمے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے بہت سے مغالطے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ایک وہ بات تھی کہ جس کا مقابلہ شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت ہی کر سکتی تھی. کسی اور شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ علماء کے متفقہ مخالفت کے باوجود وہ کام کر گزرے. ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مغز کو چھوڑ کر استخا کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی. یہ آپ سمجھ گئے کیا مطلب ہے اس کا؟ استخا کسے کہتے ہیں؟ ہڈی کو. یہ اصل میں مولانا روم کا ایک شعر ہے، یہ اس سے یہ الفاظ دیے گئے، ماز قرآن مغز ہا برداشتیم. یہ آپ ذرا لکھ لیا کریں، یہ چیزیں کام دے گی. ماز قرآن مغز ہا برداشتیم استخوان پیش سگاں انداختے. رومی جنہیں علامہ اقبال اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کا شعر، ہم نے قرآن سے اس کا اصل گودا حاصل کر لیا. ہڈی ہے نا، آپ ہڈی کو چوس لیتے ہیں، اس کے اندر سے گودا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، ہڈی پھینک دیتے ہیں. تو ہم نے اس میں سے اصل گودا تو نکال لیا ہے، اور ہڈی جو ہے وہ کتوں کے آگے پھینک دی ہے. حالانکہ ایک اعتبار سے یہ قرآن مجید کی توہین بھی بن جاتا ہے یہ شعر. یہ قرآن میں کوئی شے ہڈی نہیں ہے، کوئی شے قرآن کی پھینک دینے کے قابل نہیں ہے. لیکن اصل میں مراد کیا ہے کہ ایک ہے قرآن مجید کی باطنی تعلیم، اصل ایمانی حقائق، ایک ہے قرآن کی قانونی تعلیم اور اس کے ساری تفاصیل. اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صوفیاء اور علماء کے مابین یہی چپکری شروع ہو گئی تھی، ایک دوسرے پر پھپتیاں چست کرنے کی. یہ صرف ظاہر بین ہیں، ان کو ظاہر سے تعلق ہے، انہیں کیا غرض اس سے کہ اصل سے کیا ہے. ادھر وہ کہتے تھے جی انہیں کیا پتا قانون اسلامی کا، یہ تو اپنے ہی خیالات اور تصورات کے اندر مگن ہیں. تو یہ جو ان کے درمیان چپکرش چلتی تھی، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ مولانا روم بھی بہرحال صوفیاء میں سے تھے. شیخ ابن عربی کے بہت بڑے مفسر سمجھ لیجئے، بہت بڑے ان کے پیروکار ہیں ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے، شیخ اکبر کے. لہذا انہوں نے بھی وہی پھپتی چست کی ہے مولویوں پر، فقیہوں پر، کہ یہ تو ظاہری جو ڈھانچہ ہے شریعت کا اسی کے اوپر لڑ جھگڑ رہے ہیں. آیا اتنے ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کتنے سائز کا ہو پانی کا وہ حوض تو وہ پاک ہوگا، اور کتنا سائز اس سے اگر 1 انچ کم رہ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ظاہر بات ہے قانون جو ہے وہ قانون کی تو موشگافیاں ایسی ہوتی ہیں. قانون میں ذرا ادھر سے ادھر کے فرق سے کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کے 4 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا حکم دیا، اور 3 جو ہے وہ اسے بری کر رہے تھے. تو قانون کے اندر تو ذرا سی بات سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ گویا کہ پھپتی چست کی ہے فقہا پر یا مولویوں پر یا ظاہر بین مفتیوں پر، کہ ہم نے تو قرآن سے اس کی اصل تعلیم ایمان، وہ جو شاید آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو ایک شعر اور بھی سنایا تھا
کہ چند خانی حکمت یونانیہ، یہ بھی مولانا رومی کا ہے۔ حکمت قرآنیہ راہم بخواہ، کب تک یونانیوں ہی کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ چند خانی حکمت یونانیہ۔ اے مسلمان متکلمین اور فلسفیوں، کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو اور حکمت کو پڑھتے رہو گے؟ حکمت قرآنیہ راہم بخواہ، قرآن کی حکمت اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اب قرآن مجید کی بھی ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا قانون ہے۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قرآن سے اس کا اصل گودا، اس کا اصل مغز جو ہے وہ حاصل کر لیا، وہ اس کی حکمت ہے، وہ ایمان کا فلسفہ ہے۔ باقی یہ ہڈیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کے لیے کہ یہ مولوی جو ہے ان کے اوپر لڑتے رہیں، کتوں کی طرح ایک دوسرے پر غراتے رہیں، تو یہ ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ماذ قرآن مغزہا برداشتین، استخاں پیش سگا انداختین۔ تو یہ اصل میں اکرام صاحب نے یہاں سے یہ الفاظ لیے ہیں۔ ترجمے کی مخالفت بیشتر تو تقلید اور امور مذہب میں مغز کو چھوڑ کر استخاں کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے میں ہزاروں دقتیں بھی ہیں۔ ترجمے میں لفظی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بلیغ معنی اور اس کی ادبی شان کو اس پر قربان نہ ہونے دینا اس قدر مشکل ہے کہ آج جبکہ ہمیں قرآن مجید کے ترجموں میں 200 سال کی مشق ہے اور قوم کے بہترین علماء و ادباء نے اس قومی خدمت پر توجہ کی ہے، ایک بھی ترجمہ ایسا نہیں ہے جسے تسلی بخش کہا جا سکے یا جس سے اس کے اصل زور بیان، فصاحت و بلاغت اور روحانی عظمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمے کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور اصل میں ضرورت یہ ہے کہ مستند اور بلند پایہ ترجمے کے لیے علماء اور اہل قلم کی ایک پوری جماعت یہ فرض ادا کرے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو بیان کیا انہوں نے، کہ اصل میں ترجمہ جو ہے کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا ایک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، اینگل آف ویو ہے، اس کے اپنے ذہن کی ایک ساخت ہے۔ اب دیکھیے یہی میز ہے، میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں آپ کو، آپ بھی اس میز کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے ریٹینا پر، یہ جو حساس پردہ ہے ہماری آنکھ کا، اس پر اس کی تصویر مختلف بن رہی ہے۔ میز ایک ہی ہے، جب اس اینگل سے دیکھا جائے گا تو کچھ اور نظر آئے گی، اس اینگل سے دیکھا جائے گا کچھ اور نظر آئے گی، اور ہر انسان کا اپنا ایک اینگل آف ویو ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، اس کے اپنے ذہن کی ایک ساخت بن چکی ہے، اپنے مزاج کی ایک افتاد ہے، تو وہ قرآن مجید کو اسی اینگل سے دیکھے گا۔ تو ایک آدمی کا جو دیکھنا ہے وہ کافی نہیں ہے، 10 آدمی یہ کام کر رہے ہوں اور پھر وہ بیٹھ کر اپنے جو ہے نوٹس کو کمپیئر کریں، پھر ڈسکس کریں اور پھر کسی ترجمے پر آنے کی کوشش کریں، تو وہ ہے اصل میں کرنے کا کام۔ چنانچہ قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کی ایک ایسی مشق شروع کی تھی کراچی کے ایک ادارے نے، وہاں میں نے جا کر دیکھا بھی تھا، تو وہاں انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ 8-9 آدمی تھے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈیسک، اور علیحدہ علیحدہ اس کے ہر ڈیسک کے اوپر وہ ڈکشنریاں عربی اردو انگریزی وغیرہ یہ موجود تھیں۔ اب وہ صبح کے وقت 8-10 آدمی جمع ہوتے تھے اور طے کر لیتے تھے کہ آج فلاں آیت سے فلاں آیت تک کا ترجمہ کرنا ہے۔ شام تک ہر آدمی اپنا بیٹھا ہوا اپنے ذہن اپنے فکر کے مطابق بہترین ترجمہ کرتا تھا، پھر وہ شام کو اپنے نوٹس کمپیئر کرتے تھے، پھر کسی ایک ٹیکسٹ کے اوپر ایگری کرتے تھے، پھر یہ کہ انہوں نے ایک اور بورڈ بنا رکھا تھا علماء کا کہ پھر وہ یہ ہے کہ ویکلی وہ اس کو پھر ریویو کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک بہت سائنٹیفک انداز تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کام اس طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچ چکا یا نہیں۔ یہ یقین انٹرنیشنل کا جو پرچہ نکلتا رہا ہے بہت عرصے تک، اور ان کا ایک تبلیغی کالج بھی ہے دریائے حب جو ہے، حب ریور پر اس کو ادھر جاتے ہوئے وہ آتا ہے، تو وہاں یہ کام ہو رہا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں وہ کس سٹیج میں ہے، لیکن یہ کہ طریقہ یہی صحیح ہے کہ کسی ایک زبان میں کوئی ایک شخص ترجمہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا اردو میں کون سا ترجمہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو میرا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ترجمہ کفایت نہیں کر سکتا، کم سے کم 3 ترجموں کی آپ ہمت کریں اپنے اندر پیدا، تو پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک رائے پیدا کر سکیں گے صحیح۔ مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اندر آپ کو تحریکیت ملے گی، تحریکیت، انقلابیت۔
مولانا اصلاحی صاحب کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اندر آپ کو قرآن مجید کی جو ادبی جو ہے، جو اس کا پہلو ہے، اور زبان کا اور اس کا اور اس کے نظم کلام کا، یہ چیز ملے گی۔ اور تیسرا یہ کہ کم سے کم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی جو ہیں وہ بھی پڑھیے، اس سے آپ کو تصوف اور جو باطنی کیفیت کی جو چاشنی ہے وہ میسر آئے گی۔ کم سے کم یہ ٹرائنگل بنتی ہے کہ 3 ترجمے اگر سامنے رکھیں اور 3 حواشی کو آپ دیکھتے رہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید کا اردو میں آپ نے کچھ سمجھنے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک ترجمہ پڑھیں گے تو وہ تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں ون ٹریک مائنڈ ہے، وہ تو ایک ہی شخص کا ایک ہی ذہن، ایک ہی سوچ، ایک ہی پوائنٹ آف ویو، ایک ہی اینگل آف ویژن، اسی کے حوالے سے اسی لکیر کے فقیر آپ بھی بنتے چلے جائیں گے۔ تو بہت اچھا جملہ لکھا ہے یہ شیخ صاحب نے کہ اصل میں ضرورت یہ ہے کہ مستند اور بلند پایہ ترجمے کے لیے علماء اور اہل قلم کی ایک پوری جماعت یہ فرض ادا کرے، لیکن اکثر باتوں میں وہ موجودہ اردو ترجموں سے کہیں بہتر ہے، یعنی شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے میں جن خصوصیتوں کی ضرورت ہے وہ شاہ صاحب سے بڑھ کر آج تک کسی مترجم میں جمع نہیں ہو سکی۔ یعنی میرا خود کہنا یہ ہے کہ شاہ صاحب کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد علمی اعتبار سے 3 شخصیتوں کو میں عظیم ترین سمجھتا ہوں: امام غزالی، امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور ان میں نسبت میرے نزدیک یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی مساوی ہیں ابن تیمیہ جمع امام غزالی۔ دونوں کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ کی شخصیت بنے گی، کیونکہ امام غزالی زیادہ تصوف کی طرف ان کا رجحان ہے، ابن تیمیہ کا جو ہے قرآن کا متن اور سنت رسول کی جو اصل حیثیت ہے اس کے اعتبار سے، اور شاہ صاحب میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں جمع ہیں، جامع ظاہر و باطن، جامع معقول و منقول، یہ 4 جو ہیں ڈائمنشنز ہیں، ایک منقول ہے، ایک معقول ہے، یعنی قرآن حدیث سے یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہے، ایک ہے عقل، منطق اور فلسفہ، عقل کیا کہہ رہی ہے، منطق کیا کہہ رہی ہے، تو معقول و منقول، اور ظاہر و باطن، ایک ہے قرآن کا اور اسلام کا ظاہری قانونی پہلو، ایک ہے اس کا باطنی پہلو۔ تو جب ان 4 کو جمع کریں گے آپ تب جا کر جو ہے در حقیقت ایک جو ہے وہ صحیح تصور بنے گا۔ اس حوالے سے اس جامعیت کبریٰ پر اترنے والی کوئی شخصیت میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد، اس لیے کہ وہ کیٹیگری مختلف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے تو ہم بعد کے کسی بھی شخص کو کسی بھی اعتبار سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، وہ کیٹیگری علیحدہ ہے، لیکن اس کے بعد کی جو جتنی شخصیتیں ہیں ان میں میرے نزدیک یہ 3 چوٹی کے ہیں: امام غزالی، امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور ان میں جو نسبت و تناسب ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی مساوی ہیں امام غزالی جمع امام ابن تیمیہ کے۔ تو انہوں نے صحیح بات لکھی ہے یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے میں جن خصوصیتوں کی ضرورت ہے وہ شاہ صاحب سے بڑھ کر آج تک کسی مترجم میں جمع نہیں ہوئی۔ مولانا نذیر احمد کہتے ہیں فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کے لیے جتنی باتیں درکار تھیں ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی میں علی وجہ الکمال پائی جاتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر تفاسیر اور احادیث اور دین کی کتابوں پر ایسی وسیع ہے کہ بس انہی کا حصہ تھا، یعنی یہ منقول کا پہلو آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں وہ سب ان کے پیش نظر ہیں، اور وہ ان میں جس کو واضح پاتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو مولانا نذیر احمد لکھا ہے یا ڈپٹی نذیر احمد مشہور ہیں، ان کا بھی ایک ترجمہ ہے با محاورہ، ڈپٹی نذیر احمد تھے یہ۔ شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا بلکہ اس مسئلے کے علمی پہلوؤں پر بھی ایک رسالہ لکھا، اور مقدمہ فی ترجمۃ القرآن المجید میں قرآن مجید کے مترجموں کی رہنمائی کے لیے کارآمد ہدایتیں درج کی۔ شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس بندہ ضعیف پر خداوند تعالیٰ کے کئی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن مجید سمجھنے کی، جس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کمترین امت پر بہت ہیں، یعنی امت میں سب سے کمتر میں ہوں، اس کمترین امت پر بہت ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے۔ یہی ہے اصل کرنے کا کام، قرآن کا فہم اور قرآن کی تبلیغ۔ یعنی یوں سمجھیے ایک کام وہ ہے جو اللہ سے ملتا ہے، ایک کام وہ ہے جو رسول کے اتباع میں ہمیں کرنا ہے۔ اللہ سے تو ہمیں قرآن کا فہم مانگنا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل،
اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے اور تعویل قرآن، تفسیر قرآن کا علم عطا کر دے۔ تو اللہ سے تو مانگیے فہم قرآن، اور رسول کا اتباع کیا ہے؟ تبلیغ قرآن۔ اب اس کو پھیلائیے، اس کو عام کیجئے، یہ رسول کا اتباع ہے۔ تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے تبلیغ فرمائی قرآن مجید کی، ایسے ہی جیسے کہ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچاؤ وہ جن تک میں نے پہنچا دیا ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے پہنچائیں، اور بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ تو میں اسی کام کے اندر جو ہے میں نے اپنی زندگی لگائی ہے۔ قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقط ترجمہ کر کے ہی نہیں کی، بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتابیں بھی لکھی، جن میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کتاب کے 4 باب ہیں جن میں علوم قرآنی اور مطالعہ قرآن کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا ہے۔ دوسرے باب میں آپ نے مسئلہ نص پر مجتہدانہ انداز سے نظر ڈالی ہے، اور وہ آیات منسوخہ جن کی تعداد بعض لوگوں کے نزدیک 500 کے قریب تھی، اور جن کی تعداد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 20 مقرر کی تھی، 4 سے زیادہ تسلیم نہیں کی۔ یہ ذرا علم قرآن کا ایک مشکل مسئلہ ہے، ناسخ و منسوخ۔ ناسخ و منسوخ کے ایک حکم پہلے آیا اور اس کے بعد دوسرا حکم آیا تو گویا کہ پہلا منسوخ ہو گیا۔ جیسے مثلا پہلے یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا یہ حکم جو ہے ساقط ہو گیا، اور صرف حضور نے اس کو باقی رکھا ہے کس کے لیے کہ جو انتہائی بوڑھا ہے یا ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھنے سے جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے باقی رکھا، صحت مند آدمی کے لیے یہ اب اس کی رعایت باقی نہیں رہی، تو گویا کہ وہ آیت کا وہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ یا اسی طرح پہلے حکم تھا کہ ہر مسلمان اپنی وصیت لکھ کر ہر وقت اپنے پاس رکھے، اس لیے کہ قانون وراثت ابھی معین طور پر آیا نہیں تھا۔ تو سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اگر کچھ بھی مال چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ تاکہ والدین کو بھی کچھ حصہ مل سکے، یہ نہ ہو کہ بس ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ ساری وصیت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے۔ لیکن جب وہ قانون وراثت نازل ہو گیا تو وصیت کا یہ حکم جو ہے یہ اب گویا کہ اس طریقے سے لازم نہیں رہا، بلکہ اس کو کہا گیا کہ وصیت کرے گا بھی تو صرف 1/3 کے اندر وہ وصیت نافذ ہوگی، 2/3 پر وہی قانون جو ہے اللہ نے جو نازل کر دیا ہے اسی کا نفاذ ہوگا، اور وہ وصیت بھی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، یعنی جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں خود قرآن میں مقرر کر دیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت کسی غیر وارث کے لیے ہو سکتی ہے کہ اس ادارے کو آپ 1/3 حصہ اپنا دے دینا چاہیں کسی اور نیک کام میں، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی اور کام میں وہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وارث جو معین کر دیے گئے ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر ناسخ و منسوخ کی آیات کا ایک خاص فن رہا ہے۔ تو کسی زمانے میں تو 500 آیتیں گویا کہ 6500 میں سے 1/13 قرآن جو ہے سمجھا گیا تھا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جرح کی کہ نہیں، یہ منسوخی کا یہ مطلب نہیں ہے اور یہ بہت ہی غلط رائے ہے، تو 20 آیات کو تعین کیا انہوں نے کہ یہ 20 آیتیں منسوخ ہوئی ہیں قرآن کی، منسوخ التلاوت نہیں ہے، پڑھی جائیں گی، قرآن مجید کی آیات شمار کی جائیں گی لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہا۔ شاہ صاحب نے اس کے اندر اور کمی کی ہے، تطبیق کر کے دکھا دی کہ یہ بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے صرف 4 کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ 4 آیات ایسی ہیں کہ جو واقعتاً ہم مانیں گے کہ یہ اب منسوخ ہیں حکم کے اعتبار سے۔ فوز الکبیر کے بعد اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لفظ جو ہے وہ شاید آپ نے میرے دروس میں کبھی سنا ہو کہ ایک تعویل خاص ہوتی ہے، ایک تعویل عام ہوتی ہے۔ تعویل خاص یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت یا سورت جس ماحول میں نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، کوئی خاص واقعہ پیش نظر تھا یا کوئی خاص حالات تھے، اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھا جائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا ہوگا۔ ایک یہ کہ اس کے الفاظ کے اوپر غور کیا جائے، چھوڑ دیجئے اس کو کہ کانٹیکسٹ کیا تھا، کب نازل ہوئی ہے، فرض کیجئے آج ہی نازل ہو رہی ہے یہ آیت، تو الفاظ کے عموم سے نتیجہ نکالا جائے۔ اسی لیے ایک جملہ جو ہے مفسرین کہا کرتے ہیں، اس کو بھی لکھ لیجئے، الاعتبار الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔
اعتبار الفاظ کے عموم کا کیا جائے گا، سبب نزول کے خصوص کا نہیں کیا جائے گا۔ ایک آیت نازل ہوئی خاص پس منظر میں، خاص واقعہ تھا، اسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اسی کو سبب نزول بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب ایک تو یہ کہ آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیے، ایک یہ ہے کہ الفاظ کو جنرلائز کیجئے، عموم اللفظ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لا خصوص السبب، یعنی سبب نزول کیا تھا، کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ الفاظ کا عموم کیا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کا تھوڑا سا عربی کا امتحان لے لوں، یہ الاعتبار لخصوص اللفظ لعموم اللفظ، اس کی ترکیب نحوی کریں گے؟ ترکیب نحوی کرنی سیکھیے، یہ ذرا نکال دو بھائی، لال خصوص سبب نکال دو اس میں سے، یہ ذرا میں بعد میں لوں گا لیکچر کے بعد، اس کی ترکیب نحوی آپ لوگ سب کیجئے گا کاغذ کے اوپر، پھر دیکھتا ہوں کیا کتنی عربی سمجھی ہے آپ نے ابھی تک۔ اچھا چلیے ابھی تو اس کو پڑھیں گے ہم آگے۔ فوز الکبیر کے بعد اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے تھے، وہ مختلف آیتوں اور صورتوں کے متعلق اسباب نزول کا خیال رکھتے ہیں، یعنی یہ ضروری ہے، خیال رکھنا چاہیے، یہ گویا کہ وہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ جو ایک کانٹیکسٹ کے اندر التاویل الخاص جو ہے، لیکن اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کلام مجید کے اصلی مقصد پر پردہ نہ پڑ جائے۔ چنانچہ باب اول میں لکھتے ہیں، یہ ترجمہ کیا ہے شیخ صاحب نے، عام مفسرین نے ہر ایک آیت کی کو خواہ مباحثے کی ہو یا احکام کی ایک قصے کے ساتھ ربط دیا ہے، اور اس قصے کو اس آیت کے لیے سبب نزول مانا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ نزول قرآنی سے مقصود اصلی نفوذ بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے۔ اس لیے آیات مناظرہ کے نزول کے لیے متکلمین میں عقائد باطلہ کا وجود، اور آیات احکام کے لیے ان میں اعمال فاسدہ اور مظالم کا شیوع، اور آیات تذکیر کے نزول کے لیے ان کا بغیر ذکر آلاء اللہ و ایام اللہ اور موت و واقعات بعد الموت کے بیدار نہ ہونا اصلی سبب ہوا۔ اب یہ ذرا وہ پرانی زبان ہے نا، کہ اصل سبب کیا ہے قرآن کے نزول کا، وہ تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کے بعد کے واقعات کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو بھی انسان کی سعادت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اسباب ہونے چاہیے ان سے صرف نظر کیا ہوا ہے، تو گویا ان تمام غلط راستوں سے ہٹا کر حقیقت کی طرف لے کر آنا، یہ سبب نزول ہے پورے قرآن کا۔ خاص واقعات کو جن کے بیان کرنے کی زحمت اٹھائی گئی ہے، اسباب نزول میں چندہ دخل نہیں ہے، مگر سوائے چند آیات کے جن میں کسی ایسے واقعے کی جانب اشارہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں یا اس سے پیشتر واقع ہوا ہو۔ مثلا جیسے سورہ تحریم آپ نے پڑھی ہے، اب سورہ تحریم کے شروع میں جو واقعات آتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ پڑھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے، تو اب اس میں تو ایک واقعہ جو ہے اس کو سمجھے بغیر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آخر وہ کون سا واقعہ تھا، حضور نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر لی تھی، تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بعض تو آیات ایسی ہیں، لیکن اس کو ہمارے مفسرین نے اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ شان نزول، اور جہاں کہ اس کے لیے نہ کوئی سند ہے نہ کوئی اس کے لیے حدیث صحیح موجود ہے، لیکن شان نزول کے اندر اسی کے حوالے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوز الکبیر کی دوسری خصوصیت شاہ صاحب کی انصاف پسندی اور اخلاقی جرت ہے۔ مثلا عام طور پر مسلمان زمانہ جاہلیت کے عربوں سے فقط برائیاں اور عیب ہی منسوب کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اس معاملے میں بھی انصاف بالائے اطاعت کے اصول کو ملحوظ رکھا اور تصویر کے دونوں پہلو پیش کیے، یعنی عرب معاشرے کے اندر جہاں خرابیاں تھیں وہاں بھلائیاں بھی تھیں، ان کے کردار میں اچھائیاں بھی تھیں، وہ فخر کرتے تھے تو اپنے اس پر کرتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے اتنی سخاوت کی ہے، بہادری ان کے اندر تھی۔ ایک دفعہ وعدہ کر کے پھر پورا کرنا جو ہے، وہ قول مرداں جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رہنا جو ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر موجود تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری گندگی ہی گندگی تھی، برائی ہی برائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والوں کے اندر تو آپ کو معلوم ہے نفاق کی بیماری نہیں تھی، وہ تو یا تو کٹر دشمن تھے، اور یا پھر یہ کہ یوں سمجھیے کہ بے دام غلام ہے، کہ جو حکم بھی آپ نے دیا اب اس کو جب مان لیا آپ کو اللہ کا رسول، تو اب جو حکم آپ دیں گے گردن کٹانے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے اندر خیر کے پہلو بھی تھے۔
اسی طرح عام مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اصل مذہبی کتاب کو بدل ڈالا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اس کے قائل نہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں یہودی تحریف لفظی تورات کے ترجمے وغیرہ میں کیا کرتے تھے، نہ کہ اصل کتاب میں، کیونکہ فقیر کے نزدیک ایسا ہی محقق ہوا ہے، اور ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ 100% درست نہیں ہے، چونکہ ترجمے کرتے ہوئے، اب یہ بھی بات انہوں نے بھی لکھ دی ہے کہ ترجموں میں تحریف ہوئی ہے۔ سوال یہ کہ انجیل کا اصل ٹیکسٹ تو ہے ہی نہیں، اب ہمیں کیسے معلوم ہے؟ اور ترجمے ہر مرتبہ جب یہ کرتے ہیں تو اس ترجمے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ایک نیا ورژن تیار ہو رہا ہے انجیل کا، بلکہ چھپ چکا ہے، جس میں ترجمے بدلے گئے ہیں۔ وہ ترجمے یہ بدلے گئے ہیں کہ جو نظریہ مساوات مرد و زن ہے، عورت اور مرد بالکل برابر ہیں، لیکن تورات میں اللہ کے لیے ہمیشہ مذکر کا لفظ آتا ہے۔ عورتوں نے شور مچا دیا، اس کا مطلب ہے اللہ تو نر ہوا، پھر مادہ جو ہے وہ تو پھر کمزور ہو گئی، وہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب تورات اور انجیل کا ایک ایسا ورژن تیار کیا جا رہا ہے جو یونی سیکس ہو، جس میں کہیں جو ہے وہ کہیں یہ لفظ نہ آئے کہ وہ اللہ کے لیے لفظ جو ہے وہ یعنی میسکولن جینڈر استعمال ہو، مین کی وجہ نہیں آئے گا۔ اب دی ہیومن بینگ، مین کا مین تو ظاہر بات ہے میسکولن ہو گیا، مین کے مقابلے میں تو وومن بھی آ جائے گا، وہ عورت ہے، لہذا اب وہ جہاں بھی مین آئے گا وہاں وہ اب ہیومن بینگ کا لفظ استعمال کریں گے تاکہ وہ کور کر لے مین اینڈ وومن دونوں کو۔ لیکن یہ اب کھلا کر رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہی ان کے پاس جو ہے وہ انجیل کا نسخہ ہوگا۔ تو یہ تراجم، جیسا کہ شیخ احمد دیدات نے اس معاملے میں جو اس زمانے میں بہت بڑی خدمت کی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ انجیل کے تراجم کیسے کیسے تبدیل ہوتے رہے، ان کو ریسرچ کر کے جو ہے وہ برآمد کر لیا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے فلاں زمانے میں یہ کیا گیا، فلاں زمانے میں یہ کیا گیا، پھر یہ تبدیلی کی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو انہوں نے سرانجام دی۔ تو یہ بات شاہ صاحب کی درست ہے، لیکن یہ کہ یہ تو درست اس اعتبار سے کہ اگر اصل ٹیکسٹ موجود ہوتا، اب اصل ٹیکسٹ تورات کا آج ہے ہی نہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہودی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تورات کا اصل نسخہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل نسخہ جو ہے وہ تو رکھا ہوا ہے اس آرک میں، وہ ایک صندوق ہے بہت بڑا مقدس، تابوت، جس کا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، تابوت السکینہ، وہ جو ہے گم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب نبوکدنضر نے اس کو مسمار کیا تھا، اس وقت جو ہے اسی یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے تہخانوں کے اندر وہ موجود تھا، اور وہاں کچھ رہبائی ہر وقت رہتے تھے موجود اس کی پریزنس میں، اس کی عظمت کو کی تقدیس کرنے کے لیے۔ تو جب اس کو مسمار کیا گیا وہ وہاں سے نکلے نہیں، تو گویا کہ جب پورا ملبہ گرا ہے تو اس کے اندر ہی ان کی لاشیں بھی دب گئی ہیں، اور وہ صندوق سکینہ بھی موجود ہے۔ اور یہ اب یہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے کہ ایک سرنگ کے اندر مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے وہ سرنگ اب بھی موجود ہے، جہاں وہ آرک بھی ہے، تابوت سکینہ بھی ہے، اور ان کی لاشیں بھی موجود ہیں۔ اور وہ کئی مرتبہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں سرنگ کھود کر وہاں تک پہنچنے کی، اور جب کہ وہ کبھی آگ لگائی تھی مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ ان کی اٹیمپٹس یہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو گرایا جائے، پھر ہم ایکسکیویٹ کریں گے۔ اور ایک فلم بھی دکھائی گئی تھی فلپائنز میں، یہ ہمارے جو ساتھی ہیں نعیم غفور شیخ جو PIA میں فلائٹ انجینئر ہیں، یہ وہاں جا کر وہ فلم دیکھ کر آئے ہیں کہ جس فلم میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ آرک موجود ہے، اور اس میں وہ تختیاں موجود ہیں پتھر کی جس کے اوپر کے تورات لکھی ہوئی ہے، اور عصائے موسیٰ بھی موجود ہے، اور بھی کچھ تبرکات ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد تو 100 برس کے بعد جب یہ کہ بیبیلونیا میں یہ چلے گئے تھے اور کیپٹیوٹی میں رہے ہیں، پھر جب وہاں سے چھوٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے اپنی یادداشتوں سے دوبارہ مرتب کیا ہے، تو وہ تورات ہے جو ان کے پاس ہے۔ اصل تورات تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اصل انجیل بھی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ یا تو ہبریو میں تھی، یا آرامائک میں تھی، یا سیریک زبان میں تھی، تین کے سوا کسی چوتھی زبان میں ہونے کا سوال نہیں، اور کوئی قدیم نسخہ جو ہے اس زبان میں موجود نہیں ہے۔ جو ارلیسٹ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے۔ تو شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہودیوں نے بھی جو تحریف کی تھی وہ ترجموں میں کی تھی۔ باقی یہ کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے الفاظ کو بھی آگے پیچھے کیا ہے۔ بہرحال اس میں شاہ صاحب کی رائے سے اختلاف کی گنجائش بھی ہے، لیکن یہ تو پھر ایک ریسرچ کا ایشو ہے۔ بعض مفسرین نے اہل کتاب سے قصے لے کر انہیں قرآنی تفاسیر اور علوم اسلامی کا جز بنا دیا ہے۔ اس کے خلاف شاہ صاحب نے جا بجا آواز بلند کی ہے۔ مثلا فوز الکبیر میں لکھا ہے، یہاں پر یہ جان لینا مناسب ہے کہ حضرات انبیاء سابقین کے قصے احادیث میں کم مذکور ہیں، اور ان کے وہ لمبے چوڑے تذکرے جن کے بیان کرنے کی تکلیف عام مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ سب الا ماشاء اللہ علماء اہل کتاب سے منقول ہیں۔ اسی کتاب میں آگے چل کر پھر لکھتے ہیں، اسرائیلی روایات کا نقل کرنا ایک ایسی بلا ہے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہے۔
حالانکہ صحیح اصول یہ ہے کہ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب۔ مفسرین کے بعض قصے جنہیں عوام اسلام کا ضروری جز سمجھنے لگ گئے ہیں شاہ صاحب کو بہت ناپسند تھے۔ فرماتے تھے، اور محمد بن اسحاق واقدی کلبی نے قصہ آفرینی میں جس قدر افراد کی ہے، یعنی وہ ہر ایک آیت کے تحت میں ایک قصہ لائے ہیں، محدثین کے نزدیک ان کا اکثر حصہ صحیح نہیں ہے اور ان کے اسناد میں خامیاں ہیں۔ ان لوگوں کی اس افراد کو علم تفسیر کے لیے شرط سمجھنا صریح غلطی ہے، اور اس کے حفظ پر فہم کتاب اللہ کو موقوف کر دینا دراصل کتاب اللہ سے اپنا حصہ کھو دینا ہے۔ مفسرین کی یہی زولیدہ نویسی تھی جس کی وجہ سے شاہ صاحب نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا کہ قرآن اور اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر ختم کرنا چاہیے۔ ترجمۃ القرآن، تفسیروں کو ایک طرف رکھ دو، ترجمہ قرآن کا پڑھو، اور پھر اس کے بعد تفسیر، یعنی پہلے ترجمے کو ختم کر لیا جائے، پورے قرآن کو محض ترجمے سے پہلے ایک دفعہ آدمی گزار لے، اپنے ذہن میں بٹھا لے، اب تفسیروں کی طرف رجوع کرے۔ یہ نہیں کہ ابتدا ہی قرآن مجید کے مطالعے کی تفسیروں سے کی جائے۔ قرآن اور اس کا ترجمہ تفسیر کے بغیر ختم کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد تفسیر، اور وہ بھی تفسیر جلالین بقدر درس پڑھائی جائے، جو نہایت مختصر ہے اور جس کے الفاظ قرآن کے الفاظ جتنے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن عظیم اس قدر پڑھا دیں کہ صرف قرآن اور ترجمہ بغیر تفسیر کے پڑھا جائے، مگر جہاں شان نزول یا قاعدہ نحو مشکل ہو وہاں ٹھہر جائیں اور بحث کریں، اور اس کے بعد اس کے تفسیر جلالین بقدر درس پڑھا دیں۔ یہ ان کی وصیت کا یہ ایک کوٹیشن ہے جو انہوں نے دی ہے۔ بہرحال یہ جو ہم نے آج محنت مزید کر لی ہے وہ اس لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ ہماری یہ جد و جہد جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اس کا نقطہ آغاز شاہ صاحب کی یہ جد و جہد ہے۔ اب آئیے اس کے بعد مسلم انڈیا کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، انگریزی دور کے نئے فتنوں کا سد باب اور تحریک رجوع الی القرآن، یعنی اس دور میں پھر اب رجوع الی القرآن کی تحریک کن مراحل سے گزری ہے۔ اس میں سے آج ہم صرف پہلے دو جو ہیں آئٹم وہ پڑھ سکیں گے، خانوادہ ولی اللہ اور تحریک شہیدین، اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی جانب سے تبلیغی یلغار۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبریٰ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں۔ فاتح کے کیا معنی ہے یہاں؟ جی، افتتاح کرنے والے۔ فاتح کا ایک ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کانکر کرنا، فتح کرنا، کانکرر فاتح۔ ایک ہے فتح یفتح کھولنا، اسی سے مفتاح کا لفظ بنا، چابی، تالے کی چابی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتاح، جس سے کہ وہ تالا کھل جاتا ہے۔ تو فاتح بمنزلہ افتتاح، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن کو کھولنے والی، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن۔ تو دور حاضر کے فاتح، اس کا آغاز کرنے والے جو ہیں، جو بھی تجدیدی مساعی ہو رہی ہیں، چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ کی مساعی زیادہ تر ایک روک لگا دینا، بند باندھ دینے کا تھا۔ اب اس کے بعد اصل جو تعمیری جد و جہد شروع ہوئی ہے وہ در حقیقت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات سے، اس لیے کہ جب اصل شے قرآن ہے تو قرآن سے تعلق کو دوبارہ قائم کرنا، استوار کرنا، یہیں سے وہ اب اصل جو ہے کام شروع ہوگا تجدید دین کا۔ تو اس لیے وہ فاتح ہیں اس دور کے۔ ساتھ ہی تجدید دین اور احیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لیے ان کی ہمہ جہتی مساعی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان مختلف النوع اور وسیع الاطراف مساعی میں ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا۔ یہ تو پچھلے چیپٹر سے کوٹیشنز دی ہیں میں نے اس چیپٹر کو آغاز کرنے کے لیے، اور یہ کہ وہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اسلام کی نشأت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی۔ یہاں ایک غلطی ہے، کل بھی میں نے نوٹ کیا تھا لیکن میں وضاحت کرنے سے مجھے یاد نہیں رہی بات، یہ ذرا کوئی صاحب نوٹ کر دیں اور عاکف کو بھی نوٹ کروا دیں کہ آئندہ ایڈیشن کے اندر یہ تصحیح کر دیں۔ یہ قول حضرت ابوبکر کا نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے۔ وہ تم نے مٹائی دیا جملہ جو میں نے لکھا تھا، میں نے امتحان لینا اس میں۔
وہ تو اب میں آج امتحان کے بغیر نہیں چھوڑوں گا. کیا تھا وہ؟ یہ تو قائم رہے گا. اب جو جملہ میں بتانا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح اولها. یہ اصل میں حضرت امام مالک کا جملہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک جملہ ہے کہ جو اسی مفہوم کا ہے. ان هذا الامر لا يصلح آخره إلا بما صلح أوله. یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنا جانشین، اس وقت ایک خطبہ دیا تھا اور خلافت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی. اس میں فرمایا تھا ان ھذا الامر، یعنی جو خلافت کا معاملہ ہے، لا یصلح آخرہ، اس کا جو آخری حصہ ہے نہیں درست ہو سکے گا الا بما صلح به اولہ، مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی. یہ اصل میں اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ جو حضور نے 5 ادوار گنوائے ہیں کہ میرا دور ہے، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے، پھر ظالم ملوکیت کا دور ہے، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور ہے، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے. تو گویا کہ آخری جو دور ہوگا وہ بھی اسی طور سے قائم ہو سکے گا جس طور سے پہلا دور قائم ہوا تھا. تو وہ جملہ تو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کی ترجمانی پھر کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اور یہ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ جملہ 1912 میں الہلال میں نقل کیا ہے. یہ تو انشاءاللہ پھر جب وہ بقیہ کتاب ہم پڑھیں گے، وہ تعمیل والا فکر اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، تو وہاں یہ بات آ جائے گی. اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں 2 ہی تھیں. ایک ایمان، وہ ظاہری اور قانونی اور فقہی ایمان نہیں جس کا تعلق اقرار باللسان سے ہے، بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے. اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کا مقصد ہو شہادت علی الناس، اعلاء کلمت اللہ اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ. اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار، لہذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں بالکل بجا طور پر قرآن ہوتا ہے اور دوسرے میں تلوار. یہ سب سے پہلا مضمون تھا جو ہم نے پڑھا تھا، وہ یاد آ گیا کہ نہیں؟ اب آگے چلیے. یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بکف، سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا. 3 اصطلاحیں فارسی ترکیب میں آ گئی ہیں. سر بکف، سر کو ہتھیلی پر رکھ لینا، جسے ہم کہتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھنا. سیف بدست، ہاتھ میں تلوار. کفن بردوش، اور کفن جو ہے وہ اپنے کندھے پر ڈال لینا تاکہ شہید ہو جائیں تو لوگوں کو دقت نہ ہو اور وہ میرے اس کفن ہی میں مجھے دفنا دیں. میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا. لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف صدی کے اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا، وہ تمام تر ان ہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی.
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز، ان کے شاگرد ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جہاد کیا ہے سکھوں کے خلاف، اور پیش نظر تھا انگریزوں سے بھی جہاد کرنا، لیکن پہلے یہ کہ شمال مغربی ہند میں اپنے قدم جما لے تو پھر انگریزوں کے ساتھ جنگ شروع کریں۔ اور شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے شاہ عبد الغنی، ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید۔ شاہ اسماعیل شہید نے بیعت کی سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ جو جہاد کا سلسلہ تھا، تحریک شہیدین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت شاہ ولی اللہ ہی کے کام کا ایک ظہور تھا، بروز تھا، اسی کو جس کے لیے کہ تیاری کی تھی علمی میدان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، جس کے لیے کہ علمی تجدید کا کارنامہ سر انجام دیا تھا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اس کی عملی شکل جو پیدا ہوئی وہ در حقیقت تقریباً نصف صدی کے اندر 1763 میں شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، 1831 میں بالا کوٹ میں شہادت ہوئی ہے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شجرہ نسب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، یہ صرف ایک جملہ رہنے دو، باقی سب مٹا دو۔ شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، ان کے شاگرد سید احمد بریلوی، شاہ ولی اللہ کے ایک اور بیٹے شاہ عبد الغنی، ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے بیعت کی سید احمد بریلوی سے۔ یہ کہلاتے ہیں شہیدین، تحریک شہیدین۔ شاہ اسماعیل بہت بڑے عالم تھے، جبکہ سید احمد بریلوی عالم نہیں تھے۔ انہیں تو صرف ترجمہ قرآن جو ہے شاہ عبدالعزیز نے پڑھایا، جیسے کہ شاہ صاحب نے وصیت کی تھی۔ اس کے بعد جب علوم پڑھانے کی کوشش کی تو ان کا دماغ چلا ہی نہیں۔ تو شاہ عبد القادر نے یہ کہا بھائی جان سے، اپنے بڑے بھائی سے شاہ عبدالعزیز سے، کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، آپ یہ تعلیم والیم ان کی اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت نہ ڈالیں۔ پھر انہوں نے جہاد کی طرف آغاز کیا۔ پہلے امیر محمد خان کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ امیر محمد خان جو ہے، جب اس نے انگریزوں سے صلح کر لی اور انگریزوں نے اسے ٹونک کی ریاست دے دی کہ تم تو بیٹھ جاؤ ٹھنڈے ہو کر یہاں، پھر وہاں اس سے علیحدہ ہو کر کے اس شخص نے تو انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی ہے، پھر وہاں سے علیحدہ ہو کر پھر انہوں نے اپنا راستہ علیحدہ بنایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے سکھوں کے خلاف جہاد کر کے اور پٹھانوں کی مدد سے پنجاب جو ہے پہلے اس کو شامل کیا جائے، عالم اس میں دارالاسلام بنایا جائے، پھر وہاں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ یہ تھی جد و جہد، اس کے اوپر بعد میں ہم کبھی پڑھیں گے، لیکن اس وقت صرف یہ بتانا تھا کہ یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا شاہ ولی اللہ۔ یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سربکف، سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کی نصف صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر تربیت یافتہ تھے، اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل شہید ابن شاہ عبد الغنی ابن شاہ ولی اللہ دہلوی۔ اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شعلہ مستعجل کا مصداق بن گئی۔ شعلہ مستعجل، وہ شعلہ جو جلدی سے بجھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو یاد کیجئے، یہ مصرع ہے بہت عمدہ۔ کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے تھی تو اچھی لیکن جلدی ختم ہو گئی۔ اس طرف شیر ولے شعلہ مستعجل،
خوش درخشید، خوب درخشاں ہوا تھا، خوب چمکا تھا، خوش درخشید، درخشاں چمکنا، بہت عمدہ چمکا تھا، خوب درخشاں ہوا تھا، بھلے لیکن شعلہ مستعد نور، وہ ایک ایسے شعلے کے مانند ثابت ہوا کہ جو جلد ہی بجھ گیا۔ لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، یہاں تک کہ واقعہ یہ کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین، ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ کرام یاد آ جاتے ہیں، اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منہج عمل وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا، تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں جو دور صحابہ کا ترائے امتیاز ہیں۔ گویا بقول جگر مراد آبادی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اب یہاں سے اب تیسرا دور شروع ہو رہا ہے مسلم انڈیا کا، یعنی انگریز کی آمد۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیں، پہلا دور 712 عیسوی سے شروع ہوا، محمد بن ابن قاسم کے ذریعے سے موجودہ پاکستان کا جنوبی نصف جگمگا اٹھا۔ یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا، وہی سادگی تھی، نہ فرقہ واریت، نہ عجمی تصورات، نہ فلسفہ، نہ منطق، لیکن خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود۔ اس کے بعد 300 برس کے بعد 1000 کے آس پاس موجودہ مغربی پاکستان کا شمالی نصف یہ نور اسلام سے منور ہوا۔ اس دوران میں صرف ہندوستان کے مغربی ساحل، جنوب مغربی ساحل کے اوپر اسلام کا ترشح ہوتا رہا عرب تاجروں کے ذریعے سے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اسی لیے وہاں شافعی ملیں گے آپ کو، حنفی نہیں ملیں گے۔ حنفی اسلام تو آیا ہے شمال مغرب سے، بعد میں 300 برس بعد۔ یہ جو دوران میں پھوار جو پڑتی رہی تھی، یہ شافعی عرب تاجر تھے، عربوں میں آپ کو ملیں گے یا حنبلی یا شافعی۔ مالکی ملیں گے شمال افریقہ میں، اور ترکی سے لے کر ہندوستان بنگلہ دیش تک یہ سب کے سب ہیں، یہ سب حنفی ہیں، سوائے ایران کو چھوڑ دیجئے، وہ بعد میں شیعہ بن گیا، ورنہ شروع میں یہاں بھی حنفیت ہی تھی۔ یہ صفوی ترکوں نے اس کو شیعہ بنایا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ بہرحال یہ تو تھا پہلا دور۔ اس کے بعد جو آیا 1206 سے جو حکومت شروع ہوئی دہلی میں، اس کے ہم مختلف ادوار گن چکے ہیں۔ اس میں پھر ایک وہ جو اسلام آیا تھا وہ خالص حنفی تھا، اور وجودی تصوف، دونوں چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمایوں کے زمانے میں شیعیت آ گئی۔ اب جب انگریز آئے تو 2 بلائیں اور آئیں۔ وہ بلائیں آپ سمجھ لیجئے، وہ بلائیں کون سی ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت موجود ہیں، اس کا شرح نسب آپ کو سمجھنا چاہیے، روٹس کہاں ہیں۔ ہندوستان میں انگریز کے باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو 1757 میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں گویا شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے 6 سال قبل ہو گیا تھا۔ اب انڈیا کا نقشہ پھر وہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہندوستان میں جو انگریز آیا ہے وہ بالکل برعکس راستے سے آیا۔ بٹانا بھائی اس کو۔ یہ کبھی ہندوستان ہوتا تھا، کشمیر، یہ پاکستان، یہ جنوبی پاکستان، یہ شمالی پاکستان۔ یہاں پر عرب تاجروں کے ذریعے سے اسلام آیا، وہ شافعی اسلام تھا۔ یہاں سے اسلام آیا، اور ہندوستان میں ہمیشہ سے حملہ ادھر سے آیا۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا انگریز، اور یوں پڑھا ہے، اور لاسٹ آف آل آیا ہے یہ پنجاب سے۔
یہ بالکل برعکس۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، لارڈ کلائیو، سراج الدولہ اور ایک جو غداری کی شیعہ نے میر جعفر، اس کے نتیجے میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اب 1757 اور شاہ صاحب کا انتقال 1763، اس کو کوریلیٹ کرتے جائیے۔ اب گویا کہ 6 سال کے بچے تھے شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ دہلوی، جبکہ انگریز نے قدم جما لیے تھے ہندوستان میں، بنگال میں۔ جی کس کی؟ ہاں 6 سال عمر میں بقایا تھا، ٹھیک۔ وفات سے 6 سال قبل ہو گیا تھا، تاہم اسے ایک باضابطہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری 1 صدی لگی، 1857، یہاں تک کہ 1857 کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا 650 سالہ دور ختم ہو گیا اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آغاز ہو گیا، ٹھیک۔ 18ویں صدی عیسوی کا نصف آخر اور 19ویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت اضطراب و انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے۔ جب ایک نظام ٹوٹ رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی ہے، دوسرا نظام آ رہا ہے، تو وہ تو پھر افراتفری اور شکست و ریخت اور کیوس اور اسی طرح کا دور تھا، جس میں مسلمان بالخصوص حد درجے مایوسی اور دل شکستگی کا شکار رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک قوم تخت حکومت سے پٹخ دی جائے، نیچے گرا دی جائے، تو مایوسی، دل شکستگی، فرسٹریشنز، ڈیفیٹزم، اور یہ ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی بھی پھر پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی کے اس غلبے میں جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعزیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا۔ اٹھ تو گئی وہ دعوت، لیکن اس کی کامیابی آسان نہیں تھی، اس لیے کہ ماحول پر تو دل شکستگی طاری ہے، فرسٹریشن ہے، مایوسی ہے، بددلی ہے، اور اخلاقی زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اختلاف اور افتراق تھا، طوائف الملوکی تھی، تبھی تو انگریز فتح کرتا چلا آیا۔ کہاں سے 7 سمندر پار سے، ہزاروں میل دور سے قوم آ رہی ہے، کتنی لمبی سپلائی لائن ہے اس کی، اور وہ فتح کرتا چلا جا رہا، آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ تو ان حالات میں ظاہر بات ہے کہ وہ خوش نرخشید ولے شعلہ مستعجل بود ہی ہو سکتا تھا کہ دعوت تو اٹھ کھڑی ہوئی لیکن وہ پنپ نہیں سکتی تھی۔